اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سن کر سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماری کے ایام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے مبارک گھر میں گزر رہے تھے۔ 2 دن کے لیے طبیعت میں بحالی ہوئی تو آپ نے 2 اشخاص کو، جن میں ایک حضرت عباس ہیں اور دوسرے کا نام راوی نے لکھا نہیں ہے، دونوں نے بغلوں سے پکڑ کے حضور کے ہاتھ مبارک جو تھے وہ دونوں صحابہ کرام کے اوپر تھے اور آپ کے پاؤں مبارک جو تھے وہ زمین پر لگ نہیں رہے تھے، گھسٹ رہے تھے۔ تو آپ کو مسجد نبوی شریف میں لے کے گئے تو صحابہ کرام کا ایک بڑا مجمع جو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی صدائیں لگا رہا تھا۔ حضرت ابو بکر پاک چونکہ اس وقت نماز پڑھا رہے تھے تو یہ لقمہ تھا، لقمہ دینے کا ایک طریقہ تھا، تو حضرت ابو بکر پاک پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ ابو بکر نماز پڑھاتے رہو۔ پھر حضرت ابو بکر پاک کے بائیں جانب تھوڑا سا آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما ہوئے، گویا کہ حضور امامت فرما رہے ہیں، ابو بکر ان کی اقتداء کر رہے ہیں اور حضرت ابو بکر کی اقتداء سارے صحابہ کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر نماز کے لیے اطلاع دی تو فرمایا کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر پاک نماز پڑھانے لگے تو ابھی نماز شروع ہی ہوئی تھی کہ حجرہ مبارک سے پردہ پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت ابو بکر پاک نے سوچا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لا رہے ہیں، اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مصلی سے جو حجرہ مبارک ہے یہ بائیں جانب ہے۔ تو اب نماز تو عام فہم سادہ فہم جو ذہن رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نماز تو اللہ کی ہے، تو مجھ سے زیادہ اس دور کے مفتی سے زیادہ عالم سے زیادہ صحابہ کو زیادہ پتہ تھا، نماز صحابہ کو بھی پتہ اللہ کی ہے۔ اور لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ بے ادبی کا جملہ تھا کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کاملہ عطا فرمائے۔ تو صحابہ کرام سے کوئی پوچھے کہ یہ آپ کا عقیدہ جو تھا کیا ہم اس عقیدے پر ہیں یا نہیں ہیں کہ حجرہ مبارک سے پردہ اٹھا تو سارے صحابہ نماز کی حالت میں پلٹ کر حجرہ مبارک کی طرف دیکھ رہے، سینہ تو کعبۃ اللہ سے پھر گیا تھا، چہرہ تو کعبۃ اللہ سے پھرا تھا، یہاں پر فقہ کیا کرتی، یہاں پر شار اسلام کی اقتداء کرنی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ جو عبادت ہے وہ تصور مصطفیٰ نہ ہو تو مکمل ہی نہیں ہوتی، حضور کا خیال نہ آئے نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ تو صحابہ کرام کی ساری صفیں دیکھ رہی تھی حجرہ مبارک کی طرف، حجرہ پیچھے کر کے تھا، حضرت ابوبکر صدیق بھی پیچھے مڑ گئے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ بھی ہے، کنز العمال میں بھی ہے، مسند ابی یعلا میں بھی ہے، کہ صحابہ کہتے ہیں وہ جو پردہ ہٹانا حجرہ مبارک سے، لگ یہ رہا تھا کہ قرآن کے اوراق ہمارے سامنے آ چکے، اس طرح چمک کر حضور کا چہرہ ہمارے سامنے آیا۔ لیکن حضور نے پھر بھی حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا ابو بکر نماز پڑھاتے رہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے جتنا بھی دین کی تبلیغ کی، اس میں یاد رکھیں کہ جتنے بھی ادیان ہیں ان میں جو مساوات ہے یہ ہمارے اسلام نے دی ہے۔
یعنی کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، یہ اسلام کا حسن ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی بھی یہی تبلیغ کرتے رہے، حضور کے صحابہ بھی یہی تبلیغ کرتے رہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جو آخری ایام کے خطبات تھے ان میں بھی فرمایا، میں وہ خطبہ پڑھ رہا ہوں جو روزانہ بیس پر بھی جو بھی خطبہ میرے سامنے آتا ہے پڑھتا ہوں، فرمایا میرے صحابہ اب تم میں سے میری جدائی نزدیک آ چکی ہے، میں بھی ایک آدمی ہوں، جس کسی کی آبرو کو مجھ سے کبھی بھی کوئی نقصان پہنچا ہے آئے اور وہ بدلہ لے لے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں، فرمایا کہ جس کسی کے جسم میں کوئی تکلیف پہنچی ہے وہ بھی آئے اور مجھ سے بدلہ لے لے، اور قصاص لے لے۔ کسی کے مال میں مجھ سے نقصان پہنچا ہے تو وہ آ کر مجھ سے مال کا بدلہ بھی لے لے۔ تو ایک حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضرت عکاشہ باہر آ گئے، وہ ایک اور مقام پہ بھی ہے، تو حضور نے فرمایا تھا بدلہ لے سکتے ہو۔ حضرت عکاشہ باہر ہے، کہتے ہیں جی حضور میں بدلہ لینا چاہتا ہوں ایک جنگ کے مقام پر، اور بیماری کی کیفیت یہ تھی کہ صحابہ کرام نے اپنے کندھوں پر سہارا دے کر حضور کو مسجد میں لایا تھا، آپ پاؤں زمین پر نہیں رکھ سکتے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ فرمایا بدلہ لے لو۔ نہیں یا رسول اللہ، میں صفیں سیدھے کرتے ہوئے آپ نے جب مجھے نیزے سے وہ نیزہ لگایا تھا تو میرے بدن پر قمیض نہیں تھی، لہذا آپ قمیض اتاریں اور میں پھر اپنا بدلہ پورا کروں۔ شار اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک قمیض کو اتارا تو حضرت عکاشہ حضور کی مہر نبوت سے لپٹ گئے اور پکار کے کہنے لگے میں کون ہوتا ہوں حضور سے بدلہ لینے والا؟ میں بدلہ نہیں لینا چاہتا تھا، میں نے حضور سے سن رکھا تھا جس نے مہر نبوت کو بوسہ دیا ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، میں تو مہر نبوت کو چومنا چاہتا تھا۔ فرمایا حضور نے دیکھو کوئی یہ خیال نہ کرے کہ میں رسول اللہ کے بغض اور عداوت سے ڈرتا ہوں، یہ خیال نہ کرنا، اور کوئی یہ بھی نہ کہے کہ ہم مطالبہ کریں گے تو حضور ناراض ہو جائیں گے، یہ دونوں چیزیں دور دور سے حضور نے فرمایا میرے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، اس لیے جو ابھی چاہتا ہے مجھ سے بدلہ لے لے۔ یہ سن کر ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور آپ کے پاس ایک سائل آیا تھا، آپ نے اسے کچھ دینے کا حکم دیا تھا، میں نے 3 درہم دیے تھے، مجھے واپس کریں۔ حضور نے فرمایا فضل بن عباس سے اس کے 3 درہم اس کو واپس کر دو۔ دوسرا شخص اٹھا، کملی والے آقا میں بخیل بھی ہوں، منافق بھی ہوں، بزدل بھی ہوں، میں بہت زیادہ کوتاہیاں کرتا ہوں، حضور دعا کیجئے یہ بیماریاں دور ہو جائیں۔ آقا کریم نے ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی۔ ایک عورت اٹھ گئی، پکار کے کہنے لگی حضور مجھ میں عیب بہت زیادہ ہیں، اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے اس عورت نے کہا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ اس کو گھر لے جاؤ تو میں آ کر اس کو نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں حجرے میں اس عورت کو لے گئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا عصا جو تھا ہاتھ میں رکھا ہوا تھا اس عورت کے سر پہ رکھا، آپ نے فرمایا دیر تک اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیا کر، جو شخص سجدے لمبے کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جایا کرتا ہے، تو اللہ کے قریب ہو جائے دور ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، تو کہتی ہیں کہ دعا کا اتنا اثر تھا پھر کبھی کبھی وہ عورت آ کر میری اصلاح کر دیا کرتی تھی، مجھے آ کر بتایا کرتی تھی کہ عائشہ ایسے کرو ایسے کرو۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا اثر تھا۔ انصار صحابہ سے حضور کی بڑی محبت تھی، انصاریوں نے بہت زیادہ حضور کے ساتھ محبتیں کی ہیں اور جانیں لٹائی ہیں، ان کی عورتوں نے، ان کے بچوں نے اور ان کے مردوں نے حضور پر جانیں لٹائی ہیں۔ ایک موقع پر انصار صحابہ کی بڑی جماعت مسجد نبوی میں آ گئی، سنا کہ آقا کریم بیمار ہیں تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئے کہ آقا کریم بیمار ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم روتے کیوں ہو؟ وہ عرض کرنے لگے آپ کی وفات کا آپ نے جو صحابہ میں خطبات دیے ہیں وہ وفات سے خائف ہیں، ہمیں خوف آ رہا ہے۔ تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں مجھے معلوم یہ ہوا ہے تم اپنے نبی کی وفات سے ڈر رہے ہو،
لیکن یہ بتاؤ کہ کیا مجھ سے پہلے بھی کوئی نبی امت میں زندہ رہا ہے یا ہمیشہ رہا ہے؟ سنو میں اپنے رب سے بہت جلد ملاقات کرنے والا ہوں، اور یاد رکھنا، پھر صحابہ سے فرمایا یاد رکھنا جو مہاجرین اولین ہیں ان سے اچھا برتاؤ کرنا۔ اسی طرح فرمایا سنو میرے صحابہ، تم میں سے جو چاہتا ہے کل حوض کوثر پر مجھے آ کر ملے، اسے چاہیے کہ زبان کو ایسے کاموں سے روکے رکھو جنہیں میں نے منع کیا ہے۔ فرمایا اے لوگو، گناہ نعمتوں کو بدل ڈالتے ہیں اور قسمتوں کو بھی بدل دیتے ہیں۔ اگر لوگ نیک رہیں گے ان پر نیک حکام مسلط کر دیے جائیں گے، اگر لوگ بگڑ جائیں گے تو ان پر برے حکام مسلط کر دیے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے حد محبت تھی، تو دوران مرض آپ نے فرمایا مجھ پر اب موت آسان ہو گئی ہے، کیونکہ میں نے عائشہ کو جنت میں گوری ہتھیلیوں کے ساتھ دیکھا ہے، تو عائشہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ سبز مسواک لے آؤ، اپنے منہ سے چبا کر مجھے دو تاکہ میرا اور تیرا لعاب بھی مل جائے، تاکہ مجھ پر موت کی سختیاں آسان ہو جائیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبات تھے۔